اننت ناگ رجوری سے ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر جناب میاں الطاف صاحب، سری نگر پارلیمانی حلقے سے میرے نوجوان ساتھی اور سینئر لیڈر جناب آغا سید روح اللہ مہدی صاحب، تریگام اسمبلی حلقے سے نیشنل کانفرنس کے نامزد امیدوار اور انشاءاللہ 8 اکتوبر کو آپ کے ہونے والے ایم ایل اے جناب سیف اللہ میر صاحب، آپ کے ہمسائے میں کپوارہ سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار صوبائی صدر کشمیر اور انشاءاللہ 8 اکتوبر کو کپوارہ کے ہونے والے ایم ایل اے جناب ناصر اسلمانی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے تمام نیشنل کانفرنس کے زعماء کرام، یہاں آئے ہوئے عہدیدار حضرات، ورکران نیشنل کانفرنس، بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بڑا عجیب لگ رہا ہے آپ یہاں پرالپورہ بس اڈے میں دوبارہ تقریر کرتے ہیں۔ لگ بھگ 3 مہینے پہلے بھی میں نے تقریر کی تھی، اسی طرح کا جلسہ تھا، جیت ہماری انشاءاللہ، جیت ہماری انشاءاللہ۔ بدقسمتی کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا۔ میں نے ووٹ مانگے، تقریر کی، اپنی بات آپ کے سامنے رکھی، اپنا اپیل بھی کیا، لیکن میرا اپیل آپ لوگوں کو قبول نہیں ہوا۔ یہاں میرے خلاف مجھے ہرانے کے لیے ایک الگ ہی انداز میں الیکشن لڑا گیا۔ آپ کے جذباتوں کا استعمال ہوا، آپ کے جذباتوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کھلواڑ ہوا، تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ نوجوان ہماری مائیں بہنیں، ان کے سامنے جو آج آپ کا مقامی ایم پی ہے، اس کے بیٹوں نے رونا شروع کیا، کہا کہ میرے باپ کو پھانسی سے بچانا ہے تو ووٹ دو، کہا کہ میرے والد کو جیل سے نکالنا ہے ووٹ دو۔ آپ لوگوں نے ووٹ دیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ممبر پارلیمنٹ ہوگا، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کی آواز دلی کے اس سب سے بڑے ایوان میں آپ پہنچاؤ گے۔ آج مجھے ذاتی طور افسوس ہوا جب یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھ کے میں نے ایک نوجوان کو آغا روح اللہ صاحب کے حوالے ایک کاغذ کرتے ہوئے دیکھا، جس کاغذ پہ لکھا تھا کہ تریگام کے نوجوانوں کی یہ ڈیمانڈیں ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں جا کے ان پہ بات کرو۔ اے جناب، آغا روح اللہ صاحب سری نگر سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، آپ کا ممبر پارلیمنٹ کہاں ہے؟ آپ نے جس ممبر پارلیمنٹ کے لیے ووٹ دیے، آپ نے جس ممبر پارلیمنٹ کو جیل سے چھڑوانے کے لیے ووٹ دیے، وہ 20 دن کے لیے باہر آئے نا؟ کیا آپ نے 20 دن کے لیے ووٹ دیے تھے؟ آپ کو تو 5 سال ایم پی چاہیے، آپ کو ایم پی وہ چاہیے جو یہاں ووٹ تقسیم کرنے نہیں بلکہ دلی اس ایوان میں جا کے آپ کے لیے تقریر کرے، آپ کے لیے سوال اٹھائے، آپ کے جذباتوں کی ترجمانی کرے۔ آپ نے آج آغا روح اللہ صاحب کی تقریروں پہ تالی بجائی۔ ارے آپ لوگوں کو اپنا ایم پی ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایم پی آپ کو ملا نہیں۔ اس کے برعکس آپ کو وہ شخص ملا جو آج صرف اور صرف میدان میں آپ کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اور بدقسمتی سے
اب کہیں نہ کہیں تو ہم سیاستدانوں کے قول اور فعل میں فرق تو نہیں رہنا چاہیے نا. ہم جو کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. آخرکار اگر ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلو, تو پھر ہم اپنے زبان کے تو پکے رہنے چاہیے. ہم جو کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے آپ کو ممبر پارلیمنٹ وہ ملا جو کہتا ایک چیز ہے لیکن کرتا کچھ اور ہے. کہنے کے لیے تو اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ میں حریت کانفرنس کے قربانیوں کو سلام کرتا ہوں. کہنے کے لیے تو تقریر میں کہتا ہے کہ میں یاسین ملک صاحب کو پھانسی سے بچانا چاہتا ہوں, میں شبیر شاہ صاحب کے لیے لڑنا چاہتا ہوں, میں آسیہ اندرابی کے لیے لڑنا چاہتا ہوں, میں مسرت عالم کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے اگر آپ لڑنا چاہتے ہو, لیکن خدا را پھر انجینئر رشید صاحب مجھے یہ بتائیں نا, جو شخص سری نگر میں راج باغ میں جا کے حریت کانفرنس کا دفتر کا بورڈ اتار کے اس کو آگ لگاتا ہے اور پھر میڈیا کو بلا کے کہتا ہے کہ میں تب تک انتظار نہیں کروں گا یا تب تک میں آرام نہیں کروں گا جب تک یاسین ملک کو پھانسی نہیں لگتی, اور اس آدمی سے آپ ہار پہنواتے ہو اور اس آدمی کو آپ گلے لگتے ہو, تو ہم کیا سمجھے نا کہ آپ کے کہنے اور کرنے میں یہ فرق کیوں؟ آخرکار آپ اگر عدالت کی اجازت سے آپ کہتے ہو, انجینئر رشید صاحب جگہ جگہ کہتا ہے کہ جس طرح کیجریوال نکلا اس طرح انجینئر بھی نکلا, لیکن فرق یہ ہے نا کیجریوال صاحب یو اے پی اے میں گرفتار نہیں تھے, یو اے پی اے میں بیل نہیں ملتی نا. یہاں بزرگوں نے نام نہیں سنا ہوگا لیکن نوجوانوں نے عمر خالد کا نام سنا ہوگا. عمر خالد صاحب پچھلے 5 سال سے گرفتار ہے, صرف اس نے 1-2 نعرے دیے تھے. 5 سال سے اس کی ضمانت نہیں ہوئی, 5 سال سے اس کی تاریخ نہیں لگی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس کی ضمانت کی سنوائی ہو. خدا را مجھے بتائیں نا, اب انجینئر رشید صاحب کون سی توپ چیز ہے کہ اس کی ضمانت کی سنوائی کی تاریخ بھی ہوئی, ضمانت کا فیصلہ بھی ہوا, ضمانت مل بھی گئی اور مرکز نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اور یہاں تک کہ جس ایف آئی آر کے تحت انجینئر رشید صاحب گرفتار ہوئے, صحیح یا غلط میں اس میں نہیں جاؤں گا, میں تو ان سے یہ پوچھوں گا نا کہ جس شخص نے انجینئر رشید صاحب کے خلاف گواہی دی آج وہ کہاں ہے؟ 1 منٹ کے لیے ہم مان کے چلیں کہ انجینئر صاحب کے خلاف جھوٹی گواہی دی گئی تھی. جس نے گواہی دی, جس نے کہا کہ میں نے انجینئر رشید صاحب کو لفافہ پکڑتے ہوئے دیکھا, آج وہ شخص کہاں گھوم رہا ہے, کس کے ارد گرد گھوم رہا ہے؟ نیشنل کانفرنس کے سٹیج پہ نہیں بیٹھا ہے, کانگریس کے سٹیج پہ نہیں بیٹھا ہے. اگر وہ ترجمان اعلیٰ ہے کسی تنظیم کا تو کس تنظیم کا ترجمان اعلیٰ ہے وہ؟ آپ غور کریے ان چیزوں پہ. اور میں نے جس ایف آئی آر کے حوالے سے بات کی, جس ایف آئی آر کے تحت ہمارے انجینئر رشید صاحب گرفتار ہیں, اس ایف آئی آر میں 5 لوگوں کے نام درج ہے. انجینئر رشید صاحب کے ساتھ یاسین ملک, شبیر شاہ, آسیہ اندرابی اور مسرت عالم. مجھے بتائیے نا, صرف ایک آدمی کو جیل سے باہر نکلنے کی اجازت کیوں ملتی ہے؟ اگر ایف آئی آر میں 5 لوگوں کے نام درج ہیں اور صرف ایک کو اجازت دی جاتی ہے 20 دن جیل سے باہر جانے کی اور 4 کو بند رکھا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب نکالے ہم؟ آخرکار کہیں نہ کہیں تو تار ملی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں تو تار جڑی ہوئی ہے. اور صحیح کہا آغا اللہ صاحب نے, آپ کے ممبر پارلیمنٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں آواز اٹھاؤں گا مودی صاحب کے نئے کشمیر کے نعرے کے خلاف, لیکن مینڈیٹ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے 5 سال یہاں صرف مودی صاحب کے واہ واہ کیے. سنبل سنواری میں جو اے آئی ٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے, وہ تو دلی کے اشاروں پہ سیاست کرتا ہے. جس نذیر خان کے حوالے سے آغا روح اللہ صاحب نے بات کی, جس کو میں نے 2014 میں الیکشن ہروایا تھا, وہ بنا دلی کی اجازت کے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے.
آج اگر اس کو مینڈیٹ ملا انجینئر رشید صاحب کی طرف سے، کس کی بدولت؟ آخر کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے۔ یہ شخص اگر 20 دن کے لیے باہر آیا ہے تو کیوں؟ صرف اور صرف آپ کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے، آپ کی آواز کمزور کرنے کے لیے۔ ان کی یہ مکمل کوشش ہے کہ آپ لوگ جو ہے 5 اگست 2019 کے ظلم کے خلاف اپنی آواز نہ اٹھائیں۔ نہیں تو مجھے بتائیے، میں آج آپ سب سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک تقریر دکھائیے اپنے ممبر پارلیمنٹ کی جس میں اس نے یہ کہا ہو کہ وہ بی جے پی کی مدد نہیں کرے گا الیکشن کے بعد۔ ایک تقریر۔ بار بار جب انجینئر سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر بی جے پی کو کل کچھ امیدواروں کی ضرورت پڑے گی آپ کیا کرو گے، وہ کہتا ہے میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں تک کہ میں حیران ہوا پچھلے دنوں جب میں نے میڈیا پہ آپ کے ممبر پارلیمنٹ کا انٹرویو دیکھا۔ انجینئر رشید صاحب آخرکار بات چھپی نہیں رہتی۔ انجینئر رشید صاحب نے خود اس چیز کو تسلیم کیا کہ 2018 میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ان کو گھر بلایا تھا اور ان کو اس وقت کہا کہ انجینئر میں جموں کشمیر سے 370 ہٹانے والا ہوں، مجھے اس میں آپ کی مدد چاہیے۔ اور انجینئر رشید صاحب نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ جموں کشمیر کے لیے جو اچھا کرو گے اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن بات یہ نا، انجینئر رشید صاحب کو 2018 میں معلوم تھا کہ یہاں سے 370 ہٹنے والا ہے۔ اس نے کس کو کہا؟ کس کو بتایا؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ خود ایک وکیل کرتے، سپریم کورٹ میں جاتے، کہتے نا مجھے خطرہ ہے کہ یہاں 370 کو یہ ہٹائیں گے، مجھے ڈر ہے کہ یہاں 370 کو یہ مرکزی حکومت ہٹانے والی ہے۔ خاموش رہے، لگاتار 1 سال کے لیے وہ خاموش رہے، اور 5 اگست 2019 کو ہمارے تمام حقوق ہم سے چھین گئے۔ آج ہمیں اپنی زمین پہ حق نہیں، اپنی دریاؤں پہ حق نہیں، اپنے روزگار پہ حق نہیں، اپنے جنگلوں پہ حق نہیں، اپنے پانی پہ حق نہیں۔ اگر انجینئر رشید صاحب اس 1 سال میں کچھ کرتے، ممکن ہے آج جو آپ لوگ بینر لگا کے بیٹھے ہو نا، ریسٹور اسٹیٹہڈ، ریسٹور اور ڈگنیٹی، ہمارے حقوق واپس کرو، ہمارا ریاست ہمیں واپس دو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی خاموشی کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مرکز کی سازشوں کو ہم نے جنوبی کشمیر میں ناکام کیا، مرکز کی سازشوں کو ہم نے مرکزی کشمیر میں ناکام کیا۔ انشاءاللہ اکثریت وہاں نیشنل کانفرنس اور ہمارے الائنس کی ہے۔ اب ذمہ داری شمالی کشمیر کے ووٹروں کی ہے۔ کیا آپ ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کی طرح یہاں بی جے پی کی سازشوں کو ناکام کرو گے؟ بس یہی ہے، یہی کرنا ہے، کیونکہ نہیں تو ہم اس دلدل سے نکل نہیں پائیں گے۔ جن روزگار کے حوالے سے یہاں بات ہوتی ہے، جن پلے گراؤنڈز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جس بجلی کی پریشانی اور بجلی کے بلز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جس راشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جس ڈی جی بھرتی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ تو تبھی ممکن ہوگا جب کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو گے، جب اپنے ووٹ سے آپ بی جے پی کی سازشوں کو ناکامیاب کرو گے۔ اب ہم ہوا میں بات نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں کسی نہ کسی طرح سب کی تار بی جے پی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 2014 میں جب یہاں نیشنل کانفرنس کے خلاف ایک ناراضگی تھی، میں مانتا ہوں تھی، ہم نے کام بے شمار کیے، لیکن لوگ ہم سے مطمئن نہیں تھے۔ اس وقت یہی کرم دواد والے نکلے تھے، ایک ہی نعرہ لے کے انہوں نے الیکشن لڑا۔ کیا کہا کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے پی ڈی پی کو جتوانا ضروری ہے۔ انہوں نے وہ نعرہ استعمال کیا اور جگہ جگہ یہاں پی ڈی پی کی کامیابی ہوئی، 28 سیٹوں پہ پی ڈی پی کامیاب ہوئی، اور الیکشن کے فوراً بعد
وہ جا کے BJP کی گود میں بیٹھ گئے. یہاں دوسری پارٹی جو سیب دکھاتے ہیں, کل تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ مودی بڑا بھائی ہے, آج وہ کہتا ہے جو مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. اے ناب کچھ تو ذرا ہمیں سمجھائیے نا, یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ کل تک بڑا بھائی تھا, آج کہتا ہے جو مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. کیوں؟ کیونکہ انجینئر رشید صاحب سے اس کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ارے جناب, جو میں نے سنا ہے انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ الیکشن کی اجازت دلوانے میں سب سے بڑا ہاتھ تو سیب کون ہوتا تھا. آج گھبرا گئے, آج گھبرا گئے, آج کہتے ہیں کہ جو مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. کل تو آپ BJP کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے تھے, کل تو آپ انہی لوگوں کا ایجنڈا چلا رہے تھے, کل تک تو آپ ان لوگوں سے انعام حاصل کر رہے تھے. آپ کو گوا اور RSS کے ہیڈ کوارٹر میں ناگپور میں جاتے ان کے فنکشنوں کو اٹینڈ کر رہے تھے. اس لیے میں آپ سے معتبانہ گزارش کرنے آیا ہوں, آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, یہاں ترقی بھی ہوگی, انشاءاللہ ریاست کا درجہ بھی ہمیں ملے گا. ہم اپنے وقار, وجود, پہچان, عزت ان سب چیزوں کو دوبارہ بحال کر پائیں گے اگر کہ آپ اپنے قیمتی ووٹ کا صحیح استعمال کر کے 1 اکتوبر کو حل کا بٹن دبا کے جناب سیف اللہ میر صاحب کو یہاں سے کامیاب کر کے بھیجیں. اور میرے جو یہاں پہ پہاڑی بھائی بیٹھے ہیں جن کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم پہاڑی ریزرویشن ختم کریں گے, دیکھیں نام یہاں پہاڑی ریزرویشن کا دروازہ ہم نے کھولا, وہ میری حکومت ہے جس میں سیف اللہ میر صاحب اس وقت قانون اور پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر تھے. جب ہم نے یہاں پہ ان کے لیے ریزرویشن کا سلسلہ شروع کیا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں نا جو ریزرویشن کا حق کسی سے چھیننا چاہتے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے انصاف ہونا چاہیے, سب کو اپنا حق ملنا چاہیے, چاہے وہ گجر ہو, پہاڑی ہو, جنرل کیٹیگری کا ہو, سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی, ہم سب کے ساتھ انصاف کریں گے. ہماری حکومت آئے گی, ہم آپ کے بجلی کے بل کم کریں گے, 200 یونٹ مفت بجلی ہم آپ کو فراہم کریں گے. ہماری حکومت آئے گی, ہم آپ کو 12 سلنڈر مفت گیس کے سال میں آپ کو بانٹنے کا کام کریں گے. ہماری حکومت آئے گی, ہم یہاں DG بھرتی کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ہماری حکومت آئے گی, ہم پہلے دنوں کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازم لگائیں گے. ہماری حکومت آئی, ہم دوبارہ راشن کارڈ کے ذریعے آپ کو چینی, مٹی کا تیل اور راشن کا اسکیل جو ہے بڑھا کے دے دیں گے. لیکن وہ تب ہوگا جبکہ آپ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے سیف اللہ میر صاحب کو یہاں سے کامیاب کر کے بھیجیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ایک سیٹ سے حکومت نہیں بنتی جناب. میں اپنے کپواڑہ ضلع کے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں, جناب آپ کا اثر رسوخ صرف آپ کے کانسٹیٹیوئنسی میں نہیں ہے, آپ کا اثر رسوخ باقی جگہوں میں بھی ہے. مہربانی کر کے سیف اللہ میر صاحب کا اثر اگر کپواڑہ میں ہے, ہندوارہ میں ہے, لنگیٹ میں ہے یا لولاب میں ہے, ان کو استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح اگر ناصر کا اثر شریرام میں ہو یا یہ ہمارے کرنا میں ہو, لنگیٹ میں ہو یا لولاب میں ہو, ان کا استعمال کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ 8 اکتوبر کو انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کا امیدوار کرنا سے جیتے, نیشنل کانفرنس کا امیدوار لولاب سے جیتے, نیشنل کانفرنس کا امیدوار کپواڑہ سے جیتے, نیشنل کانفرنس کا امیدوار ہندوارہ سے جیتے, اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے نیشنل کانفرنس کا امیدوار یہاں تریگام سے جیتے. اس سیٹ پہ ہم نے امیدوار کھڑا نہیں کیا, کانگریس کے حوالے کی وہ سیٹ. انشاءاللہ کانگریس کا امیدوار لنگیٹ سے اگر جیتے 6 ہیں تو 6 کے 6 جو ہے ہم یہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں. پھر ہم حکومت کی بات کر سکتے ہیں, پھر ہم منسٹر کی بات کر سکتے ہیں. نا منسٹر کی بات میں آپ سے 8 اکتوبر کے بعد انشاءاللہ کروں گا, جب یہاں سے آپ تمام سیٹیں جو ہے جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ اسمبلی میں نہیں ہوگا. یہاں ایک ووٹ آپ کا حل کے نشان کو ہوگا, یہاں ایک ووٹ آپ کا جناب میر سیف اللہ صاحب کو ہوگا. میں انہی الفاظوں کے ساتھ